بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ معزز طلباء اور طالبات اور سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم تدوین اور کتابت قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیسے ہوئی ہے، اس پر بحث کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں جیسے آپ کے علم میں ہے کہ میں نے بتا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں قرآن مجید کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتوں پر، کوئی ہڈی پر، کوئی لکڑی کے پھٹوں پر، کوئی پتھر کی اینٹوں پر۔ کسی صحابہ کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 5 سورتیں، کسی کے پاس 10 سورتیں، کسی کے پاس چند آیات، اور بعض صحابہ کے پاس قرآن مجید کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ قرآن مجید کے ان منتشر اور بکھرے ہوئے پارچہ جات کو یکجا کر کے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی کتابت اور تدوین کا کام دوبارہ اس لیے ہوا ہے کہ حضور کے دور اقدس میں تو پورا قرآن لکھا تو گیا تھا، لیکن ایک کتابی شکل میں تھا، ڈیفرنٹ پارٹس میں، ڈیفرنٹ حصوں میں، ڈیفرنٹ مصاحف میں قرآن مجید جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے اہم ترین جو کام ہوا ہے کہ ایک کتابی شکل میں ہم قرآن مجید لکھا گیا۔ یہ جو آج پوری امت مسلمہ کے سامنے ایک کتابی شکل میں قرآن مجید ہمیں میسر ہے، یاد رکھ لیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ہے، اور ان کا یہ عظیم کارنامہ ہے، اور ان کی یہ یادگار ہے۔ ان کی خدمات میں سے خلافت کے دور میں 2.5 سالہ ان کا دور خلافت ہے، 2.25 سال 2.5 سالہ، اس میں کتابت اور تدوین قرآن کی خدمت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور آج تک اور قیامت تک قرآن مجید ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں مجھے بلوایا، اور میں کہتے ہیں ان کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت عمر نے آ کر مجھے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے حفاظ کی ایک بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے، اور حضرت عمر کی رائے یہ ہے کہ اگر مختلف مقامات پر، غزوات پر قرآن مجید کے حافظ شہید ہوتے گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کو سرکاری سطح پر باقاعدہ طور پر ایک کتابی شکل میں اسے لکھوا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے حضرت ابوبکر صدیق نے سنائی، اور فرمانے لگے کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ میں یہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی جملہ کہتے رہے کہ یہ کام بہتر ہے، اس کام میں بہتری ہے، بہتری ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کی بات سن کر مجھے انشراح صدر ہو گیا، میرا سینہ ذہن دماغ کھل گیا کہ بات تو حضرت عمر کی ٹھیک ہے۔ چنانچہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زید بن ثابت تم سمجھدار آدمی ہو اور نوجوان ہو اور کاتب وحی ہو، اور تم نے حضور کے دور اقدس میں خصوصی طور پر اس کام میں حضور کی معاونت کی ہے، قرآن مجید کی کتابت کرتے رہے ہو، لہٰذا قرآن مجید کی آیتوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ ایک کتابی شکل میں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے، اگر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پہاڑ کو اٹھانے کا حکم دیتے تو فرماتے میرے لیے اتنا مشکل نہ تھا جتنا قرآن مجید پورے کو، وہ جو ڈیفرنٹ حصوں میں پورا قرآن تھا، انہیں کلیکٹ کر کے اور صحابہ کرام حفاظ کو بلا کے تحریری مسودات لا کے ایک کتابی شکل میں بڑی احتیاط کے ساتھ اسے ویریفیکیشن کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، گواہیوں کے ساتھ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کو جمع کرنا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے انتہائی ذمہ داری والا کام تھا، اور فرماتے میں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بات سنی اور میں نے بھی کہا کہ یہ کام تو بہتر ہے، لیکن حضور نے نہیں کیا تھا تو آپ کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق مجھے بار بار یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ میرا سینہ بھی اللہ نے کھول دیا، اور میں نے بھی کہا کہ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، حضرت عمر کی بھی ٹھیک ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے قرآنی آیات کو جمع کرنا اور قرآن کو ایک کتابی شکل میں لانے کے لیے میں نے ہمت باندھ لی اور یہ کام اسٹارٹ کر لیا۔ اور فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خود حافظ قرآن بھی تھے، انہیں قرآن خود یاد بھی تھا اور پورا قرآن وہ انہوں نے لکھا بھی تھا، اس کے علاوہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے معاونت کے لیے دے دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود لکھ سکتے تھے اور قرآن مجید کی نقل خود بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر یہ کیا کہ تمام ذرائع اس وقت جو اویلیبل تھے وہ سارے انہوں نے اکٹھے کیے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس وقت تک کوئی آیت صحیفوں میں درج نہ کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہ مل جاتی، گواہیاں لیں اور تحریری طور پر ہر ایک کے مسودات میں ان کو دیکھا گیا، اور چنانچہ وہ مختلف صحابہ کرام کے پاس جو قرآن محفوظ تھا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس شخص کے پاس بھی قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے وہ حضرت زید بن ثابت کے پاس لے آئیں۔ اور جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہوئی لے آتا تو حضرت زید بن ثابت 4 طریقوں سے اس کی ویریفیکیشن کرتے تھے۔ یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ امت مسلمہ کو تو یقین ہے، اور ہمارے وہ لوگ جو قرآن مجید کی تدوین اور کتابت پہ بات کرتے ہیں اور قرآن کی محفوظیت کے حوالے سے متعصبانہ سٹیٹمنٹ بعض اوقات دیتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں نے اور حضور کے صحابہ نے قرآن مجید کی حفاظت کیسے کی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خود قرآن کے حافظ تھے، زید بن ثابت قرآن کے حافظ تھے، حضرت ابوبکر صدیق قرآن کے حافظ تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری شخص کو
بڑے محتاط اور زیرک اور پڑھے لکھے اور ذہین اور فہیم شخص کو حضرت زید بن ثابت کے ساتھ لگا دیا تھا اس ذمہ داری کے لیے۔ چنانچہ جب کوئی شخص قرآن کی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس سے اکٹھے وصول کرتے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی ویریفیکیشن اور تصدیق کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جا رہی تھی جب تک دو قابل گواہ اس بات کی گواہی نہ دیتے کہ یہ آیت حضور کے سامنے لکھی گئی تھی۔ یعنی وہ آیتیں تو لکھی ہوئی تھیں، اس کی ویریفیکیشن حضرت عمر الگ کرتے، حضرت زید بن ثابت الگ کرتے، ان کے پاس بھی تھا، حضرت عمر کے پاس بھی نسخہ تھا، دونوں حافظ بھی تھے، اس کے باوجود پورے صحابہ کرام جن کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا تھا وہ لکھنے والی آیات لکھی ہوئی لاتے، ان کی ویریفیکیشن کے بعد پھر دو قابل اعتبار گواہی وٹنس شہادت لی جاتی تھی کہ یہ جو آیت لکھی ہے انہوں نے، وہ گواہی دیتے تھے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ چنانچہ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ان لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعوں کے ساتھ تقابل کیا جاتا، کمپائر کیا جاتا، کمبائل کیا جاتا انہیں، کہ جو مختلف صحابہ کرام نے تحریر کر رکھے تھے، یعنی جو صحابہ کرام نے پہلے حضور کے دور میں جو لکھا ہوا قرآن تھا ان کے ساتھ اسے ٹیلی کیا جاتا تھا۔ اور حضرت امام ابو شامہ نے اس پر بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو چار طریقے اپنائے گئے، فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی کتابت اور تدوین کا کام زیادہ سے زیادہ احتیاط سے لیا جائے، صرف حافظہ پر اکتفا کرنے کی بجائے انہیں آیات قرآنی سے ٹیلی کیا جائے اور گواہیاں دی جائیں، اور پھر انہیں حافظوں کے ساتھ ان کی ویریفیکیشن اور تصدیق ہو سکے، لکھے ہوئے کے ساتھ اسے ٹیلی کیا جا سکے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں قرآن مجید کی کتابت کا یہ طریقہ کار، یہ اس طریقے سے قرآن مجید لکھا گیا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ سورۃ برات کی آخری آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ کہتے ہیں حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملیں اور ان کے سوا کسی اور کے پاس یہ نہیں مل رہی تھیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوائے ابو خزیمہ کے کسی اور کو یاد نہیں تھیں، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کے پاس یہ آیت تھی نہیں، اس کی گواہی وٹنس کے لیے مسئلہ تھا۔ اور حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گواہی دی لکھی ہوئی کے ساتھ گواہی دی، تو اس وقت ایک گواہ مل گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حدیث پاک پھر سامنے لائی گئی کہ حضور نے اس صحابی کی ایک گواہی کو دو کے برابر قرار دیا تھا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قرآن مجید کی تدوین اور کتابت کا کام آئے گا، قرآن مجید لکھے ہوئے کے لیے گواہیاں طلب کی جائیں گی، اور گواہ کوئی اور اگر نہیں ملے گا حضرت ابو خزیمہ ہوں گے۔ ایک کی گواہی حضور نے اپنی نگاہ بصیرت سے اپنے دور میں فرما دیا تھا کہ ان کی گواہی دو کے برابر ہے۔ چنانچہ انہوں نے گواہی دے دی، اور سورۃ توبہ کی وہ آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ آیت درج ہوئیں۔ تو یہ وہ طریقہ کار تھا جو صحابہ کرام نے قرآن مجید کی کتابت اور تدوین کا کام ایک ایک آیت کو
حضرت زید بن ثابت نے اکٹھا کیا اور جمع کر کر کے کاغذوں کے صحیفوں پر انہوں نے مرتب کر کے ترتیب میں اسے ایک کتابی شکل میں تحریر کیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اسلامی حکومت کا ایک کارنامہ ہوا، سرکاری سطح پر باقاعدہ قرآن مجید کی حفاظت کا کام ایک کتابی شکل میں ہو گیا۔ وہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے ساتھ ان کی وصیت تھی، سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ رہا، اور ایک کتابی شکل میں قرآن مجید دور صدیقی میں تدوین اور کتابت کے طور پر اس پر کام کیا گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔